سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، آپ بھی سنیں پھر اسی پہ بات کرتے۔ جی سر۔ تو ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا۔ حق کے تکفیر، کسی کے اوپر حکم لگانا، یہ دینی عمل ہے۔ میں کسی کو تم کافر ہو، یہ دینی عمل ہے۔ دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے، پہلے خدا کی سینکشن اور پرمیشن مجھے چاہیے، مجھے کہیں قرآن میں نہیں تھی، اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی، تو میں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر، میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں، تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے۔ میرے دائرے کا کام نہیں ہے۔ یہ کافی لمبی ان کی یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے، تصویر اوپر بورڈ پہ لگا دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات انہوں نے کہی کہ جو کام خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے، انسانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں، لوگوں کے اوپر زیادتی کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، خاص کر یہ پاکستانیوں کا، اور کسی کا نہیں اتنا بڑا ایشو، عرب دنیا میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، اور وہاں پہ جو مذہب کے نام پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان لوگوں کے ذریعے یہ ظلم کروایا جاتا ہے جو خود اسلام کو نہیں سمجھتے۔ یہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی کہ قرآن مجید میں کہیں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو ہماری پرابلم ہے کہ ہم نے خود مطالعہ نہیں کیا قرآن مجید کا، اور اس قابل بھی نہیں ہم کے مطالعہ کر سکے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر چیز ہم نے علماء کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے، سیاستدانوں کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے۔ ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ جس طرح کہ اسی طرح ہم گزارے، اور آخر میں شاید یہ ہماری کوئی وہاں پہ مدد کر سکے۔ آپ یہ جو غلط فہمی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے میرا خیال باہر نکلیں گے تو پھر ہی آپ کی حالت ٹھیک ہو۔ آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں، مذہب کے نام پہ جو ظلم ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی دن باقی جاتا۔ یہ نہیں کہ احمدیوں پہ ہوتے ہیں، عیسائیوں پہ بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں پہ بھی ہوتے ہیں، کرسچن پہ بھی ہوتے ہیں، جو بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں سب پہ ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، مگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں۔ آپ کے جب حکمران آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ چیخیں مارنی شروع کر دیتے، وہاں پہ آپ بددعائیں دینی شروع کر دیتے، وہاں پہ آپ کی آوازیں ایسی ایسی نکلتی ہے، اور آپ کو پتہ ہو رہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے عرصہ دراز سے پاکستان میں ظلم و ستم کی داستان چل رہی۔ وہاں پہ آپ کیونکہ بس نہیں چلتا، وہ طاقتور ہے، آپ خاموش رہتے، لیکن جو کمزور ہے اس کے اوپر آپ ان کے جو بھی قبرستان ہے، مساجد ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو آپ سے طاقتور ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ملک میں کیوں؟ یہ ہے اصل سوال۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 56 ممالک ہیں تو ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا کیوں پرابلم بنا ہوا ہے؟ کیا تو ہم دوسروں سے بہترین مسلمان ہوں؟ حالت ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی نہیں رہنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک چھوڑ کے ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو وہاں پہ دو چوائس دیں، کسی بندے کو کہ آپ دوسرے ملک کسی جانا چاہتے، ایک یورپ کی دیں، ایک عرب ممالک کی دیں، پاکستانی یہ سروے کروا لے آپ، تو وہ کہیں گے جی ہم یورپ کو ترجیح دیں گے۔ وہ اکثریت ان کی یہی ہوگی، شاید کوئی میرا نہیں خیال کہ ہم کسی عرب ملک میں چلے جائیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یورپ کے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ایسے ممالک میں زندگی گزاریں، اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ کرسچن ہیں، اور یہاں پہ مسلمان محفوظ ہے۔ پاکستان میں مسلمان محفوظ اس لیے نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کافر کے فتوے لگا دیے۔ ہم ایک دوسرے کو یہی سبق دیتے، ہماری بڑوں کی عمریں بھی گزر گئی، چھوٹوں کی عمریں بھی گزر گئی، اور یہی لوگوں کو سکھایا کہ کافر کافر کافر۔ یہ ابھی کمنٹس میں بھی لکھنے آ جائیں گے دو چار بندے، کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کہنے سے؟ کبھی آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا؟ آپ نے اس کا حساب دینا آگے جا کے، کوئی مر گیا
آپ تو اپنے صاحب کے دینے کے قابل نہیں ہیں، آپ تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے صفائی پیش کر سکے جو آپ کی حالت ہوگی قیامت والے دن۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، قیامت کو دور کی بات ہے، آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج آپ پاکستان میں چلے جائیں یا دنیا کی کسی جگہ بھی چلے جائیں، جس طرح افراتفری کا عالم ہے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا، چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں، کل ہی مجھے کسی نے بات سنائی، مسلمان ممالک اور دوسرے میں فرق کیا ہے کہ جاپان کہتے میں گیا تو کوئی بڑا آدمی گزر رہا تھا، تو وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ رش زیادہ ہے، تو جو آگے والی لائن تھی وہ لیٹ گئے تاکہ پیچھے والوں کو نظر آئے، جو پیچھے والے تھے وہ بیٹھ گئے، جو اس سے پیچھے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ جاپان ہے، آپ ہمارے یہ لوگوں کو دیکھیں، کسی نے آنا ہو اور وہاں پہ آپ کس طرح لکھے لگا کے آگے پیچھے ہوتے ہو، کئی مر جاتے ہیں کہ غرق ہو جاتے، کوئی مذہبی رہنما بھی جانا ہو، کتنے بھی یہاں پہ آپ اچھے مان جائیں، نمبر گیم مان رہی ہوتی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، آپ اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتے۔ یہ بات میں اسی لیے بتائی کہ جس ملک کی میں بات بتا رہا ہوں، شعور، سمجھ، عقل، ان لوگوں میں احساس ایک دوسرے کا کہ سب کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ، میں نے دیکھا کھانے کے لیے وہ پتہ نہیں کسی جگہ پہ وہ انہوں نے کھانا جہاں تھا وہاں کی وہ کھانا جس کو کہتے ہیں روٹی کھل گئی ہے، وہ کھلی ہے، وہاں پہ بھاگ دوڑ، لوگوں نے آدھا کھانا ضائع کر دیا، آدھا نیچے گر گیا، اور دعوے ہمارے یہ کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ کسی کو یہ احساس نہیں، قوم کو احساس نہیں ایک دوسرے کا، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ دوسرے کو اگر ملے یا نہیں ملے گا وہ کہتا مجھے ملنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف میں نے ابھی جس ملک کی بات آپ کو بتائی وہ دہری ہے، خدا کو بھی نہیں مانتے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مذہب کا تعلق ہو تو ہمارا جو پاکستان ہے سب سے بہترین ملک ہوتا، زبردست کنٹری ہوتا۔ یہاں پہ آپ کوئی کام کر کے دیکھ لیں، چیک کریں اپنے ملک میں، اور وہاں پہ افراتفری پڑ جائے گی، کہیں پہ بھی کیوں لگی ہو، ہر بندہ دو نمبری کے ساتھ اپنا کام کروانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو اندر بیٹھا ہو وہ بھی دو نمبر ہے، جو باہر کروانے والا اس کو بھی پتا کہ اس نے کس طرح چلنا ہے۔ کئی دفعہ میں واقعہ سنا چکا ہوں، کسی جگہ پہ ایک میرے جاننے والے تھے، تو وہ گئے تو ان کو وہاں پہ نمبر نہیں، ٹوکن نہیں ملا، بڑی دور سے گئے تھے وہ، اور جس جگہ گئے وہاں پہ کام یہ ہو رہے ہیں جو بڑی ضروری ہے، دفتر کا نام میں نہیں لیتا، وہ کہنے لگے جی باہر وہ چوکی دار نے یا انہوں نے کہہ دیا ٹوکن ختم ہو گئے، جو بھی ٹوکن دیتے تھے، پھر کہتے میں نے 1500 روپیہ دیا تو ٹوکن مل گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں ہفتے بعد بھی آتا تو یہ 1500 2000 مجھے دینا ہی پڑنا تھا، پھر ٹوکن ملنا۔ یہ حالت جس ملک کی ہو، جس جگہ پہ یہ حالات ہوں، وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ، آپ کے ادارے، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء اللہ جیسے، کل ہی ایک بندہ لکھ رہا تھا، یہ کامرس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اسپیشل ضیاء اللہ کی قبر کے اوپر پیشاب کرنے گیا، آپ کامرس میں پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ جیسے قوم کے جرنیلوں کی یہ عزت ہو، اس معاشرے میں ناانصافی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضیاء اللہ نے تو بڑا کام کیا تھا تو اس کو تو بڑی عزت دینی چاہیے تھی، مگر عزت نہیں ملی، ذلت اور رسوائی کیوں مقدر بنتی ہیں لوگوں کا۔ کل میں نے پروگرام کیا تھا جنرل فیصل نصیر کا، تو ایک صاحب نے کہا جی وہ تو زندہ ہے، تو میں نے کہا یہی تو ہم نے کہا پروگرام میں کہ اگر وہ زندہ ہے تو اپنا آ کے ذرا بتائے، لوگوں کے منہ بند کرے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں جی کہا، میں نے کہا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ مر گیا، کبھی سوشل میڈیا پہ چلتا ہے بیمار ہے، تو اگر وہ زندہ ہو تو پھر اس کو نظر آنا چاہیے۔ پہلے تو خواتین کے ساتھ محفلوں میں نظر آتا تھا، پہلے تو وہاں پہ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا، تو اب کیا ہوا ہے؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک آدھا بندہ میرا 1 کروڑ میں سے ایک نے کوئی ایسی بات کی پاکستان میں رہ کے تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں نے بھی یہ کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ جب آپ بات چیت کا راستہ ہی بند کر دیں گے تو کس طرح کسی کو قائل کریں گے۔
کہ اب لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے, آرڈیننس جاری کر دیں گے, تو کس طرح دوسروں کو بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے؟ کیونکہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے پلے تو خود بھی کچھ نہیں ہے, اور یہ آگے لکھ دو کافر کافر کافر, اور صبح سے شام تک لوگوں کو گالیاں دو سوشل میڈیا میں بیٹھ کے, کبھی احمدیوں کو گالیاں دو, کبھی شیعہ کو دو, شیعہ سنی کو دے. یہ بس اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے. تو جناب ایسی بات نہیں ہے. اپنے مال اپنی کرتوتوں کے ساتھ آپ کی پہچان بنتی ہے, اور جو ملک ترقی کرتے پھر آپ ان ممالک میں جانا بھی چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا, بڑا سونے کا ملک بنایا, تو پھر یہاں رہیں آرام سے. مگر یہاں پہ آپ کو ہی پتا کہ جو کچھ آپ نے بویا ہوا وہ کاٹنا پڑنا ہے. خیر, میں یہی کہوں گا کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کے مذہب کا یا کسی کے اللہ ایسے فیصلے جو خدا تعالیٰ کے وہ انسان کرے. انسان تو اپنے فیصلے, میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں تمام جو مسلمان فرقے ہیں A to Z, آپ یہ کرسچن عدالتیں ہیں, ان کا مقابلے کا ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. میں چیلنج دیتا آپ کو, آپ کتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, مگر آپ کے فیصلے ان کے آگے زیرو ہیں. جہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تعلقات نظر آتے ہیں, جہاں بھی آپ کے لیے ایسے ماحول بن جاتے ہیں, وجہ فرقے کی بات نہیں ہے, وجہ معاشرے کی بات. آپ نے سیکھا ہی غلط ہے, اور وہاں بھی آپ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. کہیں پہ آپ تعلقات استعمال کرتے, اور یہاں پہ آپ کے تعلقات نہیں, وہاں پہ آپ کا وہ ایسا اشر کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ پاکستانی عدالتیں, جو ہمارے دوسرے ممالک میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت یہی ہے. یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں صحیح, پاکستان میں 3 جج سپریم کورٹ کے آئے, اور تینوں مسلمان نہیں تھے, تو ان کے فیصلے آج بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک تھے. یہاں سے آپ اندازہ کریں, پاکستانی بیٹھا اور فیصلہ ٹھیک کر کے میں مان نہیں سکتا, کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ٹھیک. وہ جتنے مرضی دعوے کرے, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, آپ کو ملے گا نہیں ایسا بتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.